السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، کیسے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر خیریت کے ساتھ رکھے، ایمان کے اعلیٰ درجے دے اور صحت اور تندرستی دے، اور اللہ تعالیٰ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ان کو قبول بھی کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور دنیا اور آخرت میں سرخروئی عطا فرمائے ہم کو، آمین۔ سب سے پہلے دعا پڑھتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ کیوں ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرما؟ کیونکہ علم ایک انسان کو کنوکشن دے دیتا ہے، یقین دے دیتا ہے، اور پھر اس یقین کی بنا پر جو وہ کام کرتا ہے اس میں وہ مستقل مزاج رہتا ہے۔ آپ نے اکثر و بیشتر دیکھا ہوگا کہ کچھ لڑکیاں جو ہیں، بچیاں جو ہیں، وہ حجاب شوق میں آتی ہیں، وہ دیکھتی ہیں فیشن میں ہے، اس طرح کر کے میں خوبصورت لگوں گی، میری سہیلی نے کرنا شروع کر دیا ہے، مطلب کوئی بھی موٹیویشن ہوتی ہے ان کو، اور وہ حجاب شروع کر دیتی ہیں، لیکن تھوڑے عرصے کے بعد وہ اتار دیتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس وہ علم ہی نہیں ہے جس کے ذریعے وہ یقین حاصل کرتی ہیں کہ یہ ایک ایسا کام ہے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ وہ ان کو یقین کی فاؤنڈیشن ہی نہیں پڑی، جس کی وجہ سے ان کا عمل جو ہے وہ مستقل مزاجی کے ساتھ نہیں رہا، انہوں نے چھوڑ دیا۔ کتنی عورتیں بھی ایسے کرتی ہیں، کوئی کام شروع کرتی ہیں اور نالج نہ ہونے کی وجہ سے کیوں اس کو چھوڑ دیتی ہیں۔ نالج کیا کرتا ہے؟ آپ کو ایک سٹینڈنگ گراؤنڈ دے دیتا ہے، ایک مضبوط فاؤنڈیشن دے دیتا ہے جس کے اوپر آپ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کو یقین ہوتا ہے کہ آپ زمین پہ کھڑے ہیں، آپ ہوا میں معلق نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس وقت میں میری پیاری بہنوں، ہر دور میں لوگوں کے لیے فتنے تھے، آزمائشیں تھی، لیکن قیامت کے نزدیک جیسے جیسے ٹائم آتا جائے گا، یہ تو حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ فتنے بڑھتے جائیں گے۔ اور پھر وہ حدیث بھی یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا درجہ بتایا تھا نا، کہ اس وقت میں جو فتنوں کا دور ہوگا قیامت کے نزدیک، اس وقت میں جو اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے گا، اس کا ایک بندے کے ایمان کے میں آپ کو حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ اجر اور ثواب کتنا ہوگا، 50 کے برابر۔ تو صحابہ نے پوچھا تھا کہ 50 ان کے یا 50 ہمارے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تمہارے، یعنی اس قدر مشکل وقت آ جائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں، ہم تو اب زندہ ہیں نا، اس وقت میں ہے نا، اور فتنے ہمارے سامنے اس وقت میں ہے نا، تو ہم نے یہ سوچ لینا ہے کہ ہم نے کون سی کیٹیگری میں فال کرنا ہے۔ اب اتنی بات بھی پتہ ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ تمہارے زوج اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، ایک آزمائش ہے، ایک ٹیسٹ ہے۔ ان کی باتوں میں آ کے دین ایمان کو نہیں چھوڑنا۔ تو ہم نے ہر ایک کو ایمان پر جمانا ہے اور خود بھی جمے رہنا ہے۔ اگر دیکھیں آپ جمے ہوں گے نا میری پیاری بہنوں، اگر مائیں جمی ہوئی ہیں نا اللہ کی حکم ماننے کے اوپر، تو یقین کریں کہ پورا گھر، ہسبینڈ، بچے، سسرال، میکا، سب کا سب کھڑا ہو جائے گا آپ کے ساتھ۔ آپ کی مستقل مزاجی کی وجہ سے وہ آپ کے حوصلے کو دیکھ کر وہ بھی ایمان پر کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ایک عورت کمزور ہوتی ہے نا، اس کی کنوکشن نہیں ہوتی، اس کو یقین نہیں ہوتا، تو وہ اپنے ساتھ ان لوگوں کو بھی ڈبا دیتی ہے، کیونکہ وہ ایموشنل اور وہ مورل سپورٹ ہی نہیں دے رہی ہوتی جو ان لوگوں کو چاہیے ہوتی ہیں۔ اس میں آپ دیکھیے 2 کیٹیگریز کا اظہار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا سورہ توبہ میں، بس ہم نے چننا ہے اس میں سے ہم کون ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلے آتا ہے آیا نمبر 67 اور 68، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورت بعض میں سے بعض ہیں، ان کے بعض میں سے بعض ہیں، یعنی ایک جیسے ہیں۔ یأمرون بالمنکر، کرتے وہ کیا ہیں؟ یعنی ایک دوسرے سے ہیں، وہ ایک دوسرے سے میچ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ وہ حکم دیتے ہیں منکر کا، بری چیز کا، ناپسندیدہ چیز کا، جس کو اللہ نے اور جس کو فطرت نے برا کہا، اس کا حکم دیتے ہیں۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، اور وہ معروف اور بھلی بات سے روکتے ہیں، یعنی بالکل اپوزٹ ایک کیریکٹر ہے۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، وہ اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھتے ہیں۔ نسوا اللہ، انہوں نے بھلا دیا اللہ تعالیٰ کو، فنسیہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھلا دیا۔ وہ اللہ کو بھولے تو اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ ان المنافقین، بے شک منافق،
ہم الفاسقون، وہی فاسق ہیں، وہی حدیں توڑنے والے ہیں، اور ان کو ان حدیں توڑنے کا بدلہ کیا ملے گا؟ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار، وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں سے اور کفار سے، تینوں کو اکٹھا کر دیا اللہ تعالیٰ نے، استغفر اللہ العظیم، نار جہنم، جہنم کی آگ، یہ وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہی حسبہم، یہی ان کے لیے کافی ہے، یہی دس از سم تھنگ دیٹ دے ڈیزرو، ولعنہم اللہ، اور اللہ نے لعنت کی ہے ان کے اوپر، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ ایک تو ہے نا کوئی بندہ لعنت کرے، اور ایک ہے کہ اللہ کی لعنت ہو جائے، استغفر اللہ۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے ٹھہرنے والا عذاب ہے جو ٹک ہی جائے گا، جائے گا ہی نہیں، سر سے اترے گا ہی نہیں۔ اب میری پیاری بہنوں، یہ کوئی آؤٹ آف دس ورلڈ لوگ نہیں ہیں، یہ ہمارے معاشرے کے ہی لوگ ہیں، کہ منافق وہ ہوتا ہے جو کلمہ پڑھتا ہے لیکن کام جو ہے وہ الٹ کرتا ہے، اللہ کے حکم کے منافی کرتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ برائی کا حکم دینا اور نیکی سے روکنا۔ ایسا کر سکتا ہے کوئی مسلمان کہ نیکی کے کام سے روکے اور بے فکر اور بے پرواہ رہے اور کہے کہ کوئی بات نہیں؟ اکثر و بیشتر عورتیں کیا کرتی ہیں کہ آپ بس مسجد کے ہی ہو کے رہ گئے ہیں، آپ بس یہی کام کرتے رہیں گے، آپ کو اپنی فیملی کا دھیان نہیں ہے، اور جب وہ نیکی کرنے لگے تو روکیں، اور جب وہ برائی کرنے لگے تو سارے کر رہے ہیں، آپ نے کر لی تو کیا بات ہو گئی؟ سود کا کاروبار ہو گیا، کوئی بے ایمانی ہو گئی، کچھ بھی، کوئی احساس ہی نہیں، اور اس کے اوپر سپورٹ کرنا، چلیں کوئی نہیں، جہاں سارے جائیں گے وہاں ہم پہ چلے جائیں گے، بہت سیریس نہ لیں اس کو، اور اپنے ہاتھوں کو روکنا، اللہ کو بھول جانا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس سب طاقت ہے اور وہ دیکھ رہا ہے اور وہ کسی بھی وقت پکڑ سکتا ہے، یہ بھلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی حدیں توڑنے والے، اور وعدہ ان کے ساتھ جو کیا گیا ہے میری پیاری بہنوں، ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں ان لوگوں کو رسوائی نہیں ہوتی، منافقوں کو دنیا میں رسوائی یہ ہوتی ہے کہ محبتیں ٹوٹ جاتی ہیں، لوگوں کے دلوں میں سے عزت ہٹ جاتی ہے۔ منافق تو جس کے پاس بھی جاتا ہے نا بے عزت ہوتا ہے، کیونکہ ہر بندے کو پتا ہے کہ یہ اپنے منافع کا، اپنے فائدے کا بندہ ہے، جس وقت اس کا فائدہ نہیں ملے گا یہ مجھے چھوڑ دے گا، ہر بندے کو پتا ہوتا ہے۔ ہسٹری میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مسلمانوں میں سے منافق اٹھے تھے تو وہ جب یہود اور نصارہ کے ساتھ بات کرتے تھے تو یہود و نصارہ بھی ان پر لعنت کرتے تھے کہ یہ کسی کے نہیں ہو سکتے، اور جب وہ مسلمانوں کے پاس آتے تھے تو مسلمان بھی ان کو ناپسند کرتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ جس وقت ان کی مرضی ہوئے گی اور ان کو نفع نہیں ملے گا ہم سے تو یہ دشمنوں سے جا کے مل جائیں گے۔ تو منافق جو ہوتا ہے نا وہ میری پیاری بہنوں، وہ ہر جگہ سے اپنا راستہ نکال لیتا ہے، اس کو یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا حکم ہے اور میں نے مرنا ہے، اس کو اس کا ڈر نہیں ہوتا، اس کو یہ ڈر ہوتا ہے میری دنیا نہ چھوٹ جائے، میری دنیا میں میرا اقتدار نہ چھن جائے، یا میرا پیسہ نہ چھن جائے، یا میری نوکری نہ چھن جائے، اس کو یہ فکریں ہوتی ہیں۔ تو پھر اس کے بدلے میں یعنی ایک خوف یہ لے گا، وہ دنیا کے خوف میں جی رہا ہے، تو پھر اللہ سے تو بے خوف ہو گیا نا۔ تو اس کا بدلے میں جب یہ آپ دیکھیں نا کہ نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم، یہی وہ ڈیزرو کرتا ہے، یہی اس کو کافی ہو جائے گی، وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ کی لعنت، استغفر اللہ العظیم۔ میری پیاری بہنوں، یہ ایک بہت بڑی وعید ہے، اس کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے کہ کہیں ہم کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے جو اللہ کے دین سے روکنے والا ہے، جو لوگ اللہ کا دین کا کام کرنا چاہتے ہیں اور وہ روکنے والا ہے، اور اس میں ہماری کوئی شمولیت ہو گئی ہے، استغفر اللہ العظیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ پروٹیکٹ اس، کیونکہ اس کے بعد جو ہوتی ہے وہ یعنی دنیا تو مل جاتی ہے وقتی طور کے اوپر، لیکن عزت، محبت اور اللہ کی مدد چلی جاتی ہے، اور اس کی جگہ بے عزتی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت، اور پھر جہنم میں عذاب مقیم۔ لیکن انہی کی اپوزٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے جا کے 71 آیت میں کرتے۔ اب یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے، اگر ہم اس گروپ میں سے ہیں تو انشاءاللہ باذن اللہ یہی وعدے ہمارے ساتھ ہوئیں گے، اور وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والمؤمنون والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے مفاد میں ان کو ہیلپ کرتے ہیں،
ان کو سپورٹ کرتے ہیں. کس چیز میں سپورٹ کرتے ہیں؟ یأمرون بالمعروف، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں. وہ نیکی کی چابیاں ہیں، وہ جہاں جاتے ہیں نیکی کا دروازہ کھول دیتے ہیں. وہ ینہون عن المنکر، اور وہ برائی سے روکتے ہیں. وہ جدھر منکر کو دیکھتے ہیں وہیں تالا لگا دیتے ہیں، چاہے وہ منکر اپنے زوج کی طرف سے آ رہا ہو، اپنے بچوں کی طرف سے آ رہا ہو، اپنے ان لاز کی طرف سے آ رہا ہو، اپنے دوستوں سہیلیوں کی طرف سے آ رہا ہو، ادھر ہی تالا لگا دیتے ہیں. منکر کو، برائی کو ادھر ہی تالا لگا دیتا ہے، اس کو بند کر دیتے ہیں کہ یہ پروان نہیں چڑھ سکتی میرے ہوتے ہوئے، کیونکہ میں ادھر موجود ہوں اور میں مومن مردوں مومن عورتوں کا جو گروپ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں اس میں سے ہوں. وہ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. کتنی خوبصورت بات ہے نا، نماز کو قائم کرتے ہیں. اب نماز کو قائم کرنے کا میری پیاری بہنوں، آپ دیکھیں، اب ہم ساری وقت کہتے رہتے ہیں نا کہ بچے مسجد جاؤ نماز پڑھو. عورتیں کہتی ہیں ہائی ہم تو تھک ہی جاتے ہیں بچوں کو کہہ کے کہ جاؤ. اور یہ کب ختم ہوگا؟ یہ ہمارے اجر اور ثواب کا ذریعہ ہے کہ ہم ان کو مسجدوں کی طرف بھیجتے ہیں اور ان کو مسجدوں سے محبت دلاتے ہیں. اور آپ کو پتہ نا کہ مسجدوں کی محبت کے بارے میں کیا ہے کہ جس کو مسجد میں جاتا ہوا آپ دیکھیں نمازوں کے لیے، اس کے ایمان کی گواہی آپ دے سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ایمان کی گواہی کوئی نہیں دے سکتا، کیونکہ ایمان دل کی بات ہے اور اس کو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بار بار مسجد میں جائے، یہ ایک دلیل ہے کہ کوئی منافق ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ مسجد کی طرف جائے یا مسجد کے جانے کو سپورٹ کرے. منافق ہو ہی نہیں سکتا. یہ دس مسٹ بی اے پکا مومن جو مسجدوں کی طرف بھاگتا ہے اور مسجدوں کو سپورٹ کرتا ہے. تو اس کے ایمان کی گواہی دے دو. آپ دے سکتے ہو، آپ کہہ سکتے ہیں یہ ایمان والا ہے. کیوں؟ کیونکہ مسجد میں اس کا جانا ثابت کر رہا ہے. تو وہ یقیمون الصلاۃ، وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نماز کو اسٹیبلش کر دیتے ہیں. اتنی پیاری یہ بات لگتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ایسا کرے. وہ یؤتون الزکاۃ، اور وہ دیتے ہیں زکوٰۃ کو، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس کو ایک فریضہ سمجھتے ہیں. وہ یطیعون اللہ ورسولہ، اور وہ اطاعت کرتے ہیں محبت کے ساتھ. اطاعت میری پیاری بہنوں محبت کے ساتھ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا کہتے ہیں؟ سمعنا واطعنا. اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں. اولئک، اب ان کا بدلہ کیا ہوگا؟ بالکل اپوزٹ ہوگا منافقوں سے. اولئک سیرحمہم اللہ، ان قریب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پہ اپنا رحم کرے گا. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت قدرت والا ہے اور بہت زیادہ حکمت والا ہے. اس کو پتہ ہے کہ کس کس جگہ پر مومنوں کو سپورٹ کی ضرورت ہوگی، اللہ کے رحم کی ضرورت ہوگی، اللہ کی مدد کی ضرورت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس مدد پہ قادر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے اس مدد کی، اور اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے کہ کتنی ان کو مدد چاہیے. تو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں. خدا نہ خواستہ منافقوں والے کام نہیں کرنے. وہ جو تھا نا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے میرے خیال میں، کہ انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو چار کیٹیگریز ہوتی ہیں، 3 کیٹیگریز میں سے کسی میں سے ہونا، لیکن چوتھے میں سے نہ ہونا، ورنہ برباد ہو جاؤ گے. یا تو علم دینے والے بنو، یا علم لینے والے بنو، یا علم دینے اور لینے والوں سے محبت کرو. اور اگر یہ تینوں کام نہیں کر رہے ہو تو کم از کم یہ نہ کرو کہ ان کی مخالفت کرو، کہ اگر مخالفت کرو گے اور بغض رکھو گے تو مارے جاؤ گے. دنیا آخرت میں بندہ مارا جاتا ہے. اچھا، مومنہ کا بدلہ کیا ہے یہ کام کرنے کے لیے کہ وہ حکم دیتے ہیں معروف کا، اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں؟ اس کا کیا بدلہ ہے؟ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم. اتنی پیاری آیت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ پیار آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ان جنتوں کا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. بہت ہی خوبصورت سین ہے. اگر آپ امیجن کریں نا کہ آپ کو ایسا گھر چاہیے، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ ادھر رہیں گے. ومساکن طیبۃ، ان کے لیے پاکیزہ رہنے کی جگہ ہوں گی. فی جنات عدن، جنت عدن میں، وہ جنت جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا.
وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور سب سے بڑی چیز ان جنتوں سے بھی بڑھ کر جو میٹھی اور خوبصورت چیز ہے، اللہ ان سے راضی ہوگا. اور یہ اللہ کی رضوان سب سے بڑی چیز ہے کہ جنت میں جا کے اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیں گے کہ آج کے بعد میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا، تم یہاں جو مرضی ہے کرو، جو مرضی ہے کرو جنت میں. کیونکہ دنیا میں ہم اگر کوئی اچھا بھی کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہم ڈر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ قبول بھی کریں گے کہ نہیں. ہمارا ڈر ہمارے ساتھ رہتا ہے جب تک ہم قبر میں نہیں پہنچ جاتے. ہم ہر وقت ڈرتے رہیں گے، نیکی کر کے بھی ڈریں گے. تو وہاں جا کے اللہ تعالیٰ کہہ دیں گے میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا. تو وہ رضوان جو ہوگی نا، پتہ نہیں کیسی وہ خوشی ہوگی، وہ سب سے بڑی چیز ہوگی مومنوں کے لیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالک هو الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. تو میری پیاری بہنوں، کبھی بھی یہ کام نہ کرنا کہ نیکی کے کاموں سے روکنا، یعنی اپنے گھر والوں کے لیے سپورٹیو سسٹم بن جائیں کہ آپ سے آ کے وہ ایمان کی بوسٹ لیں. اکثر و بیشتر ہوتا ہے نا کہ بچے اور ہسبینڈ بات کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس کے اوپر آپ نے ان کی کریکشن کرنی ہوتی ہے. اچھا، جیسے آپ ان کی کریکشن کرتے ہیں وہ اچھی سی آپ کو، وہ پنجابی میں کہتے ہیں لتروڑ لگا دیتے ہیں کہ آپ ہر وقت یہی کہتی رہتی ہو اور آپ بس آپ کو نمازوں کی فکر ہے اور آپ کو جو ہے نا یہ اسی کی فکر ہے، آپ کوئی اور بات نہیں کرتی ہو. تو کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں. اللہ کی خاطر اگر جہاد میں باہر میدان جنگ میں نہیں نکلے تو گھر میں میدان جنگ آ گیا ہے، کوئی حرج نہیں. اگر کھا لی کوئی تھوڑی سی لتروڑ تو کوئی حرج نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کا بدلہ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خاطر یہ ساری باتیں سنی ہیں، آپ اس کے بدلے میں مجھے عزت اور محبت سے نوازیں اور مجھے رضوان نوازیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے جنات عدن چاہیے، اللہ تعالیٰ مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آپ کا دیدار چاہیے. اس وقت آپ اپنی زبان سے ساری دعائیں کرنا شروع کر دیں جس وقت آپ کو ڈانٹ پٹ رہی ہو. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ گھر والے کوئی ایسی بات کر رہے ہوں جو دین اور ایمان کے خلاف ہو اور آپ خاموشی سے بیٹھ کے ان کے ساتھ گھل مل جائیں اور کہیں کہ دیکھو اب تو اگر میں نے کوئی اور بات کی تو جھگڑا کھڑا ہو جائے گا، تو میں تو یہ بات نہیں کہتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم کو کیا پتہ چلتا ہے کہ جہاں پر اللہ کی نافرمانی کی بات آئی وہاں پر تو کھڑے ہو جاؤ، چاہے گھر والے ہیں، چاہے چچا ہیں، چاہے کوئی بھی ہیں. تو یہ چیزیں میری پیاری بہنوں بہت نوٹس کرنے کے لیے کہ قرآن کی، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ تو ہمارے سے باتیں کرتی ہے اور ہمارے سوالوں کے جواب دیتی ہے، ہمارے دلوں کے بیچ میں جو کھٹک ہوتی ہے اس کو دور کرتی ہے اور ہمارے راستے کو کلیئر کرتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں مومنین اور مومنات میں سے کرے نا، ان کے لیے جن کے لیے جنت عدن کا وعدہ ہے، جن کے ساتھ رضوان کا وعدہ ہے، جن کے ساتھ فوز العظیم کا وعدہ ہے، جن کے ساتھ مساکن طیبہ کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کے لیے آسانی کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.